جی جی السلام سر جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی محمد رمضان صاحب؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ مفتی صاحبان کو سلام دینا میرا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پوچھیے، کیا پوچھیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے نا ترجمے کے ساتھ کریں یا بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ محمد رمضان صاحب لیا سے ہمارے ساتھ موجود تھے، مفتی اجمل بھٹی صاحب شیخ۔ قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں جو ہم مسلمانوں پر ہیں، اچھا ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے۔ دوسرا حق ہے اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، سبحان اللہ سبحان اور 10 نہیں رہتی ہیں، اللہ کے فضل سے 700 گنا سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ، ہر حرف کے بدلے۔ ہر حرف کے بدلے جب آپ اس میں خلوص ڈالیں گے، محبت ڈالیں گے، اللہ کی رحمت سے وہ بڑھیں گی تو پھر 700 گنا سے زیادہ بڑھ بھی جاتی بے شک ایسے ہی۔ تو دوسرا حق ہے اس کا پڑھنا، اور تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا بالکل کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ اس کتاب میں ہمارے لیے کیا احکام آئے ہیں، کیا تعلیمات آئی ہیں، کیا حقوق ہیں ہمارے، کیا فرائض ہیں، ان سب کو سمجھنے کے لیے ترجمہ پڑھنا بھی اشد ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور جب تک ترجمہ نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ایسے ہی کہ ہے۔ قاری صاحب نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، جی تراویح میں کیا پڑھا جا رہا ہے، تلاوت جو ہو رہی ہے وہ کیا ہے، پھر تو ہم ایسے ہی گونگے بہرے بن کے بیٹھے رہیں گے۔ ہاں بالکل۔ تو اگر آپ کو ترجمہ آتا ہوگا پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے، سبحان آپ کے چہرے پر جنت کا تذکرے پر مسکراہٹیں بھی آئیں گی، سبحان اللہ۔ اور آپ کا دل مانے گا کہ میں اب اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اللہ سے جنت مانگوں، اللہ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اللہ کی پناہ مانگوں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو سمجھیں گے۔ بے شک تو سمجھنے کے لیے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ اور چوتھا حق ہے، جی سمجھ لیا ہے تو اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ اکبر، بہت عمل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ڈانٹا ہے باقاعدہ اچھا۔ کہ تم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکیوں کا بتاتے اور خود بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو۔ بہت شدید گناہ ہے کہ دوسروں کو کہا جائے اور خود عمل نہ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک، تو چوتھا حق یہ ہے کہ جو احکام آپ نے پڑھ لی ہیں اس پر عمل بھی کیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پانچواں حق ہے کہ جب خود بھی عمل کر رہے ہو تو دوسروں کو بھی پہنچاؤ۔ اوہ مائی گاڈ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں فالو کرنی چاہیے۔ ہاں جی، بالکل ایسے ہی۔ اچھا مفتی صاحب مجھے فرمائیے گا ایک اور بات کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، اب یہ صورت کون سی ہے؟ کئی لوگ اس میں کہتے ہیں جی جب تک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں 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 نہیں، یہ بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرمایا من قرأ حرفاً، جس نے ایک حرف پڑھی اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کوئی حرف بھی پڑھے، قرآن مجید کی کسی بھی صورت کا پڑھے، بغیر ترجمے کے پڑھے، بغیر سمجھے پڑھے، ابھی صرف پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ اوکے، جب اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ تو مزید اللہ کا فضل ہو جائے گا، مزید ثواب ملے گا اس کو۔ بے شک ایسے ہی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے، جی جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جی کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ سبحان اللہ، تو یعنی ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں، الف لام کے پڑھنے سے 30 نیکیاں۔ اور الف لام کے متعلق یہ اتفاق ہے اہل تفسیر کا، اہل علم کا، کہ اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الف ہمیں لام بتایا ہی میم نہیں۔ متعلق۔ جی اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ثواب بالکل ہوگا، ایسے ہی۔ تو یہ جو سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے، جی جی تو ان 3 حروف کا تو ترجمہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نہیں بتایا۔ اللہ اکبر، یہ معجزہ ہے، ہاں بالکل ایسے ہی۔ یہ چیلنج تھا عرب کو، جو بڑے فصحاء بنتے تھے، بڑے بلیغ بنتے تھے، شاعر اور بڑے بڑے ادیب تھے، ان کو چیلنج کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل کیے تھے۔ سبحان اللہ، تو اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، ہاں جی تو اس کا تو علم ہمیں دیا ہی نہیں گیا۔ تو پھر عید کو پڑھنے کی جب 30 نیکیاں ہیں تو پھر باقی پڑھیں گے تو زیادہ ظاہر ہے ملیں بالکل گے ایسے ثواب۔ ہی، ہر حرف کے بدلے۔ بہت شکریہ مفتیان کرام۔